بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم امام سید مجتبیٰ خامنئی حفظہ اللہ تعالی کے تعارف اور ولی فقیہ کے عنوان سے چند نکات خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں۔ سب سے پہلی اس میں جو چیز ہے وہ یہ کہ رہبر معظم کے عنوان سے مجلس خبرگان نے تائید کی اور عوام کا آپ کی شخصیت کے اوپر بے انتہا اعتماد اور ایران بھر میں بلکہ امت اسلامیہ میں ابھرتی ہوئی حمایت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم لطف کی نشاندہی کرتی ہے اور حقیقی معنی میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت کی اہلیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے پاس آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام کی اور فقہی جو معیارات کتب میں فقہاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے ذکر کیے ہیں، اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو پہلی بارز اور واضح ترین صفت جو ان کی شخصیت میں ہمارے لیے اجاگر ہوتی ہے وہ ان کا مجتہد مسلمہ طور پر مجتہد ہونا ہے، جس کی گواہی اکابر مراجع و مجتہدین حافظہم اللہ تعالی نے دی ہے۔ خود سید مجتبیٰ خامنئی حفظہ اللہ تعالی 10 سال درس خارج دیتے رہے ہیں اور کئی ان کے بلند پایہ علمی اعلیٰ ترین سطح کے حامل شاگردان موجود ہیں جنہوں نے ان کی علمی مباحث کو بعض نے قلم بند بھی کیا ہے، عربی فارسی میں اس کے نوشتے موجود ہیں اور یہ تحریریں ان کی عمیق علمی گہری بصیرت اور نگاہ اور وسیع مطالعے اور ان کی فقاہت اور اجتہاد کے اوپر بہترین دلیل ہیں۔ لہٰذا اس ٹائم ان کے اجتہاد کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا شخص موجود نہیں ہے، جیسا کہ ماضی میں خصوصاً رہبر معظم شہید رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے اوپر پروپیگنڈا کر کے مختلف طرح کے الزامات تراشی کی گئی تھی۔ لہذا لیکن یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور خداوند متعال کے الطاف عالیہ ہیں کہ اس طرح کا پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہو سکا، چونکہ بزرگ ترین شخصیات اور خود ان کے علمی دروس سے خارج اور ایک مدت طویل درس خارج کا دینا، علمی صلاحیت کا اساتذہ کے سامنے آشکار ہونا، یہ خود ان کے اس علمی اجتہاد کے اور ملکہ اجتہاد کے اوپر واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم ترین صفت وہ عدالت ہے۔ عدالت کئی جگہوں کے کئی علوم میں مطرح کی جاتی ہے، یعنی اس کے معنی مختلف علوم میں مختلف جہات سے بیان کیے گئے۔ مثلا فقہ میں عدالت سے مراد یہی ہوتا ہے اعلانیہ طور پہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے اجتناب کرنا۔ جو اس کی ذاتی اور نجی زندگی ہے اس کی طرف ابتدائی طور پہ معنی عدالت نہیں آتا، اس کی جو لوگوں کے سامنے ظاہر زندگی ہے اس میں اس کا گناہان کبیرہ و صغیرہ سے اجتناب کرنا۔ یقیناً امام جماعت، پھر امام جمعہ اور پھر جو ولایت فقیہ و حاکمیت امت کی اپنے ہاتھ میں لے، اس کے لیے اس عدالت کا مرتبہ شدید تر ہونا چاہیے۔ علم اخلاق اس کو راسخ ملکہ کی صورت میں دیکھتا ہے، یعنی راسخ ملکہ یعنی انسانی وجود میں، انسانی نفس میں ایک ایسی قوت کا جنم لے لینا کہ وہ اس کو گناہوں کی انجام دہی سے روکے، یعنی وہ ارادہ کرے گناہ سے رکنے کا تو وہ گناہ سے رک جائے، ایک راسخ ملکہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یا اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مختلف امور اور اوصاف اور صفات کا حامل ہوتا ہے، ان صفات میں اعتدال کو حاصل کرنا عدالت کہلاتا ہے۔ مثلاً انسان اگر بزدلی اور تہور کے درمیان اپنے اندر صفت کو برپا کرے تو یہ شجاعت صفت کہلاتی ہے۔ تہور کہتے ہیں کہ احمقانہ طریقے سے اپنی جان خطرات میں ڈال دینا، خطرات میں احمقانہ طریقے سے جان خطرات میں ڈالنا، اسے شجاعت اور بہادری نہیں کہتے۔ اسی طرح بزدلی دکھانا، جہاں پہ خطرات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی جان داؤ پہ لگانا لازم ہو اور وہاں پہ انسان پیچھے ہو جائے، اسے بزدلی کہتے ہیں۔ عدالت ان دو کے درمیان کہلائے گی۔ شجاعت اس وقت عدالت کہلاتی ہے کہ جب ان دو کے تہور اور جبن یعنی بزدلی کے درمیان ہو۔ اسی طریقے سے مطلب عفت کا ہے۔ عفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی شہوات پوری نہیں کرنی، نہیں، شہوات کے پورا کرنے میں حرام کو انجام نہیں دینا،